نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مرکز ہیں. مرکز ہیں دو، ایک ہے جسمانی مرکز، ایک ہے روحانی مرکز. جسمانی مرکز تو کعبۃ اللہ ہے اور روحانی مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. روحانی مرکز کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو. تین تارے ہیں اور تینوں کا ہونا ضروری ہے، تینوں پر عمل کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہو، آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی عزت بھی کی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ تمام چیزیں موجود تھی. حضرت زید وہ صحابی ہیں جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. چھوٹے تھے، بچپن میں ہی اپنے والدین سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے تھے. کسی نے اٹھایا تھا، ڈاکو نے اٹھایا، بہت تلاش کیا، نہیں ملے. کافی عرصے کے بعد، کافی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے. ان کے گھر والے آئے، رشتہ دار آئے حضرت زید کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید ہمیں واپس دے دیں، غلام ہے، آپ کی خدمت میں رہتا ہے، کافی عرصے سے گھر سے غائب، ہم تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، اگر چلتا ہے آپ کے ساتھ تو لے جاؤ. حضرت زید کے گھر والے ہیں، چاچا ہے، باپ ہے، کہ بھئی چلو ہمارے ساتھ چلو، رشتہ دار آئے ہیں. تو حضرت زید نے کیا فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں چل سکتا. آپ ہم کی ذات چھوڑ. بی بی ام حبیبہ ہے، امہات المومنین میں ہے. والد آ رہے ہیں، ابو سفیان ابھی کفر کی حالت ہے، مسلمان نہیں ہوئے. آئے تو جلدی سے بستر اٹھا دیا، بی بی صاحب نے بستر اٹھا دیا. تو والد حیران ہو گیا کہ بستر میں آیا ہوں اور بستر اٹھا دیا، کہ میں بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے. تو بی بی صاحب فرمانے لگی کہ یہ بستر پاک ہے، جو یہ بستر پاک ہے، پاک بستر پر پاک ہی بیٹھ سکتا ہے. تو نجس ہے، پلیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ میرے حملے کی زد میں آ چکے تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. تو حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اگر تو میرے حملے کی زد میں آتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا. تو اللہ کے رسول کا دشمن. محبت تھی نا، محبت بھی، اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو، پھر ہے کامیابی. ایک بادشاہ اس کا خادم تھا اور بہت پیارا تھا، نام اس کا محمد تھا. تو ایک دفعہ بلانے لگا کہ تاج الدین. تو پیارا آدمی تو ناز نخرے بھی زیادہ کرتا ہے، وہ جو محبوب تھا، پیارا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا، گھر چلا گیا، ناراض ہو کر گھر چلا گیا. تو اس نے تو کہا تاج الدین، گھر چلا گیا. 3 دن کے بعد پیغام بھیجا کہ لے آؤ. کیا بات ہے کہ آپ چلے گئے، گھر چلے گئے تھے، کیا بات ہے؟ کہ میں اس وجہ سے کہا کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا تھا، میرا نام نہیں لیا، اسی وجہ سے گھر چلا گیا.
تو بادشاہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے جب میں تمہارا نام لیتا ہوں تو باوضو ہو کر تمہارا نام لیتا ہوں، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو باوضو ہو کر تمہارا نام لیتا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، تو جن کے نام محمد ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا اور تم کھڑے ہو گئے، چلو تم بھی کھڑے ہو گئے، تمہارا نام محمد ہے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک مزدور کی زندگی کا ایک گوشہ، ایک مزدور کی زندگی، وہ غازی عالم دین مزدور تھا نا، کیا تھا؟ مزدور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کسی نے گستاخی کی، اور دیکھو آپ اپنی دوستوں میں دیکھو کوئی احمدی تو نہیں، کوئی قادیانی تو نہیں ہے، یہ خیال کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں، مرکز کے ساتھ تعلق کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، محبت بھی، اطاعت بھی، عزت بھی ہو۔ اگر کوئی احمدی ہے نبی کے اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی قادیانی ہے نبی کے وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو دیکھو تو صحیح، اسے آدمی دور تو ہو جائے، الگ تو ہو جائے۔ وہ مزدور آدمی پتہ چلا کہ راجپال آپ صاحب کی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور خنجر اٹھایا اور جہنم رسید کر دیا۔ علامہ اقبال جس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ترکھاندہ لڑکا کا مانا وہ کسان کا بیٹا بازی لے گیا، وہ اختر شیرانی، اس شرابی کی زندگی تو دیکھے، شرابی اٹھتے بیٹھتے شراب میں آنکھیں لال ہوتی ہیں۔ ایک صحافی جو کمیونسٹ تھا وہ کہنے لگا کہ نبی آخر زمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی آخر زمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شرابی تھا، شراب کی بوتل لگی ہے اور گلاس شیشے کا رکھا ہوا ہے، شیشے کا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے میں، اس کے سر میں دے مارا۔ وہ جو ایک سہارا، مسلمانوں کا ایک سہارا بچا ہے، وہ بھی تم ہم سے چھیننا چاہتے ہو، وہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ اتنی غیرت، یہ ہے عزت۔ وہ بھی تو شرابی تھا نا، جگر مراد آبادی، تو بھی وہ بھی تو شرابی تھا۔ کیسے انقلاب آ گیا، زندگی کیسے پلٹ گئی عزیزو۔ تو خواجہ مجذوب الحسن سے کہنے لگا یہ جو سفید کپڑے پہنتے ہو، یہ سفید ٹوپی کہاں سے رنگ لگا؟ کہا کہ حضرت تھانوی کی خدمت میں جاتا ہوں، تھانوی کی خدمت، کہ مجھے بھی لے چلو۔ یار میں تو شراب پیتا ہوں، میں کیسے چلوں؟ حضرت سے پیغام پہنچا، میں تو شراب پیتا ہوں۔ جب حضرت وہ مجذوب الحسن بڑا افسر تھا، حضرت تھانوی کی خدمت میں آیا کہ حضرت وہ جگر مراد آبادی آل انڈیا کا شاعر ہے، پورے ہندوستان کا بڑا شاعر، بڑی کتابیں ان کی ملتی ہیں شعر و شاعری کی، وہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو شراب پیتا ہوں، میں کیسے چلوں؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر اس کو لے آتے نا، تم لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی بھی مہمانی کی ہے، میں بھی ان کی مہمانی کرتا۔ آیا اور حضرت کی خدمت میں آیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں۔ شرابی کی زندگی تو دیکھیں، دعا کریں عزیز حضرت میرے لیے۔ کون سی دعا کرے؟ ایک تو یہ دعا کرو میرے لیے کہ میں داڑھی رکھ لوں، کہ دورے سبحان اللہ، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ وہ شاعر کی زندگی، وہ شاعر آیا نبی کے صاحب کی ایک کتاب لکھا تھا، غزل لکھا تھا، شاعر آیا اور وہ کسی نے کہا کہ میں اس کو شاعر کو دیکھ کر تو آؤں کہ نبی کے صاحب کی تعریف میں اشعار پڑھے ہیں، وہ کون سا شاعر ہے؟ جب آیا اس کے پوچھنے لگا بھائی گھر کہاں ہے؟ کہ فلاں گھر دروازہ کھٹکھٹا، وہ شاعر کہاں ہے جس نے نبی کے صاحب کی شان میں اس نے مبارک شعر پڑھے ہیں؟ وہ تو ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ صاحب کی جو جس نے تعریف کی ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ وہ سامنے سیلون ہے، ادھر بیٹھا ہے۔
کہاں؟ سیلون میں بیٹھا گیا، سیلون میں آیا، وہ بیٹھا تھا، وہ انتظار میں بیٹھا تھا، نائی فارغ ہو جائے انتظار میں بیٹھا تھا. جب آیا کہ آغا، وہ آغا ریش میں تو راشی، آغا کہتے ہیں سردار کو، آغا آپ داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھے، داڑھی منڈانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنے شعر پڑھے ہیں، تو نے اتنا کتاب لکھا ہے اور داڑھی منڈا رہے ہو؟ تو کہا کہ داڑھی تو منڈا رہا ہوں، کسی کی دل تو تکلیف نہیں دے رہا، کسی کو ایذا تو نہیں دے رہا. تو اس شخص نے کہا کہ کسی اور کو ایذا نہیں پہنچا رہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں تکلیف پہنچا رہے. جب اس نے یہ کہا تو نائی کو کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، آج کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، سنت پر داڑھی رکھوں گا. تو جگر مراد آبادی ایک تو یہ دعا کریں کہ میں داڑھی رکھ لوں، دوسرا شراب چھوڑ دوں، چونا سبحان اللہ، شراب چھوڑ دوں، تیسرا حج بیت اللہ کر کے آؤں، اور چوتھی یہ دعا کرے کہ خاتمہ میرا ایمان پہ ہو جائے. جب دعا کری، حضرت تھانوی تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے عزیزو، دعا حضرت نے مانگی، اللہ والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. دعا مانگی، آیا اپنے گھر آیا تو داڑھی چھوڑ دی. آپ حضرت کے سامنے جو وعدہ کیا تھا داڑھی رکھ لوں گا، حضرت نے بھی دعا مانگی، داڑھی رکھ لی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمجھا نہیں؟ داڑھی رکھ لی. عزیزو بہت سے ایسے احباب بھی آپ کو ملیں گے کہ داڑھی والوں پر مذاق کرتے ہیں، سنت والوں پر مذاق کرتے ہیں، ٹھٹولیاں کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے عزیزو. اور علماء کرام نے فرمایا، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، علماء کرام نے فرمایا جو سنت والوں پر استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ہنستا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. استغفر اللہ ربی. اور جو یہ کہتا ہے داڑھی تو نہیں ہے، یہ کہتا ہے یار دعا کرو کہ میں بھی سنت پر زندگی گزاروں، یہ کہتا ہے یار دعا کرو میں بھی داڑھی رکھ لوں، اگر یہ کوئی کہتا ہے تو انشاءاللہ وہ داڑھی رکھنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا، سنت پر زندگی کی توفیق دے دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی، ایک واقعہ لکھا ہے. ایک صحابی جا رہے تھے تو صحابی کے وہ داڑھی کے چند بال تھے، تو کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے ہوا میں. تو وہ کافر جو بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے. جب ہنسنے لگے تو ارے داڑھی تو دیکھو. اب آج بھی ہم مسلمان برائے نام کہتے ہیں مسلمان، کسی کوئی داڑھی والا نظر آ جائے، ملا مولوی نظر آ جائے نا، پھر دیکھیں. تو وہ صحابی نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے تم احمقوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، یاروں کی یاری کی وجہ سے، دوستوں کی دوستی کی. ارے دوست کیا کہیں گے ابھی جوانی میں داڑھی رکھی ہے، گھر والی کیا کہے گی داڑھی، ارے جوانی میں داڑھی رکھی ہے. آفس والے کیا کہیں گے، کمپنی والے کیا کہیں گے، وہ تو میرے اوپر ہنسیں گے، چاہے کہ آپ کے اوپر ہنسیں، وہ ملامت والے کی ملامت کی آپ پرواہ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں. تو جگر مراد آبادی گئے، داڑھی رکھ لی، شراب بھی چھوڑ دی. چونا سبحان اللہ. شراب بھی چھوڑ دی. جب شراب چھوڑ دی، جب نشے والے کو نشہ نہ ملے تو پریشان. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو دے دو، شراب دے دو نہ مر جائے گا، جگر مر جائے گا. تو ڈاکٹروں کو کہا کہ اگر میں شراب پیتا رہوں اور کتنا زندہ رہوں گا کہ 5-7 سال تک آپ زندہ رہیں گے. شراب پیتے رہیں، تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں. اور فرمایا، جگر نے فرمایا اگر میں شراب پیتا رہوں اور اللہ کے غضب میں جیتا رہوں، اللہ کے غضب میں رہوں، یہ مجھے قبول نہیں ہے. شراب چھوڑوں گا اور شراب کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ کی قدرت، شراب کے قریب نہیں گئے، پہلے سے صحت بہتر ہو گئی. داڑھی بھی رکھ لی، داڑھی بھی چلو دیکھائیں تماشا جگر کا. سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا. سمجھا نہیں کہ پینے کو تو بہت پی لی، پینے کو بہت پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا، اب ہے روز حساب کا دھڑکا.